اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا۔ عزیز سامعین، آج کا ٹاپک ہے خاموشی کے فوائد۔ خاموشی کیا ہے، ہمیں کس طرح یہ منزل مراد تک لے جاتی ہے۔ تو خاموشی بے شمار خزانوں کی چابی ہے، خوف الہی کے حصول کا باعث ہے۔ خاموشی سے انسان کا رعب و دبدبا، وقار و عظمت برقرار رہتا ہے۔ عربی محاورہ ہے السکوت خیر من الکلام، کہ خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ ہاں، جب کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جائے یا بولنا ضروری ہو تو پھر بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ خاموشی کے لفظ کے معنی ہیں چپ رہنا، مگر اہل تصوف کے نزدیک خاموشی باطنی توجہ کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس کی ضرورت ہو، اور ہر اس بات سے بچا جائے جو ضروری نہ ہو۔ کوئی دینی دنیوی منافعت کا پہلو موجود نہ ہو تو پھر خاموش رہنا ضروری ہے۔ خاموشی کی دو اقسام ہے، شیخ اکبر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے۔ زبان کی خاموشی، دل کی خاموشی۔ زبان کی خاموشی تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے صرف ضرورت کی باتیں کہی جائیں، اور دل کی خاموشی یہ ہے کہ دل میں شیطانی وسوسے جو ہیں ان سے آدمی خلاصی پا جائے، اپنے دل کو ان وسوسوں سے پاک کر لے۔ خاموشی، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ خاموشی نعمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا زکریا نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بشارت عطا فرمائی کہ تمہیں یحییٰ پیغمبر عطا فرمائیں گے۔ عمر بہت زیادہ تھی، عرض کی پروردگار عالم اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا۔ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو مفسرین کرام نے گویا منزل مقصود تک پہنچنے کی جو چابی ہے وہ خاموشی کو قرار دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ واضح فضیلت نہ ہوتی کہ ہر نبی کام گو ہوتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی تو پھر کلام فرماتا تھا۔ یہی بات ہمارے نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں ہے۔ خاموشی اہل معرفت کا شیوا ہے۔ ارشاد فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی ادب بارگاہ نبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ اکرام کو تعلیم ارشاد فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سوال کرو جس طرح کہ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتی سوال کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سوالات پر سوالات کرتی، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی بھی گائے وہ ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر شرائط لگانا شروع کر دی اپنی ذات کے اوپر، پھر بہت مہنگی گائے ان کو خریدنا پڑی۔ مومن وہ ہے جو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے منہ سے بھلی بات کہے، اچھی بات کہے۔ اگر اچھی بات نہیں ہے تو وہ خاموشی اختیار کرے، وہ چپ رہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5672۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو ہم پر کس بات کا زیادہ ڈر ہے جو فتنے بعد میں آنے والے ہیں؟ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا۔ ثم قال ھذا، پھر ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے لیے۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 3972۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تمام اعضاء عرض کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر اے زبان، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صحیح الجامع الصحیح ترمذی، اور حدیث کا نمبر ہے 2407۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 6109، جو مجھے اس کی ضمانت دے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی، اور اس کی جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا زبان کو صرف اچھائی کے لیے، اچھے کلمے کہنے کے لیے استعمال کرنا اور پھر خاموش رہنا، یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو نہایت سبک یعنی کم وزن ہو اور ہلکی ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت باری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی ہاں ضرور فرمائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، طول السمت وحسن الخلق فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ ترجمہ ہے، طویل خاموشی اور خوش خلقی اے میرے صحابی ابو ذر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دو خصلتوں سے بہتر مخلوق کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام وہ دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر ہے 2411۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے 4953۔ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ان قرآنی آیات اور پھر ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا بیان کرنے سے کہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔